ایمان کو مضبوط کرنا 3۔ صحیح مسلم نمبر 99 میں موجود ایک طویل حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی فضیلت کا مفہوم بیان فرمایا۔ اس فضیلت سے مراد اللہ تعالی، بزرگی اور مخلوق کے ساتھ سلوک اور برتاؤ ہے۔ فضیلت کے ساتھ عمل کرنے کا تذکرہ پورے قرآن پاک میں کیا گیا ہے، جیسے کہ باب 10 یونس آیت 26۔ ان کے لیے جنہوں نے بہترین کام کیا ہے بہترین اجر ہے اور اضافی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم نمبر 449 اور 450 میں موجود احادیث میں اس آیت کی وضاحت فرمائی ہے۔ اس آیت میں اضافی لفظ سے مراد یہ ہے کہ جب اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ عالی، یہ انعام اس مسلمان کے لیے فائدہ مند ہے جو کمال کے ساتھ کام کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی کو اس طرح گزارنا ہے کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کی گواہی دے سکتا ہے، ہر وقت اپنے ظاہری اور باطن کا مشاہدہ کرتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو ایک طاقتور اتھارٹی کو دیکھ سکتا ہے، وہ ان کے خوف سے کبھی بدتمیزی نہیں کرے گا۔ در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار کسی کو نصیحت کی کہ وہ ہمیشہ ایسا برتاؤ کرے جیسے کہ وہ ایک نیک آدمی جس کا وہ احترام کرتا ہے اسے مسلسل دیکھ رہا ہو۔ امام طبرانی کی المعجم الکبیر نمبر 5539 میں موجود ایک حدیث میں اس کی نصیحت کی گئی ہے، جو شخص اس طریقے پر عمل کرے گا وہ بہت کم گناہوں کا ارتکاب کرے گا اور ہمیشہ نیکیوں کی طرف جلدی کرے گا۔ یہ رویہ اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرتا ہے اور دنیا میں آزمائش کی آگ اور آخرت میں جہنم کی آگ سے ڈھال کا کام کرتا ہے۔ یہ چوکسی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ انسان نہ صرف اللہ تعالیٰ کے تئیں اپنے تمام فرائض کو پورا کرتا ہے، بلکہ یہ مخلوق کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی ترغیب بھی دیتا، جس کی چوٹی خلوص دل سے دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ شخص جامع ترمذی نمبر 251 میں موجود حدیث کو پورا کرے گا جس میں یہ نصیحت ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسروں کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ فضیلت کا یہ درجہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ صحیح نیت کے ساتھ عمل کیا جائے، جو کہ ایمان کی بنیاد ہے۔ صحیح بخاری میں موجود حدیث نمبر 1 کے مطابق کامیابی اس کے لیے یقینی ہے جو نیک عمل کرتا ہے اور صحیح نیت کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ ایک شخص جتنا اچھا عمل کرتا ہے، اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسلمان بن جاتا ہے جو غفلت سے دور رہتا ہے اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی آخرت اور دنیاوی زندگی کو سنوارنے کے لیے ہمیشہ جدوجہد کرتا رہتا ہے۔ اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس انعام کے برعکس ان لوگوں کو ملے گا جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے روگردانی کی، چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہماگیر نگاہوں سے بے خوف زندگی گزاری، آخرت میں وہ اس کے دیدار سے پردے میں رہیں گے۔ باب 83 المطفین آیت 15۔ نہیں، یقیناً اس دن ان کے رب کی طرف سے وہ الگ الگ ہو جائیں گے۔ جو لوگ عمل کے اس درجے تک پہنچنے میں ناکام رہتے ہیں گویا وہ اللہ تعالیٰ کی گواہی دے رہے ہیں، ان پر لازم ہے کہ زیر بحث مرکزی حدیث میں دی گئی نصیحت کے دوسرے حصے پر عمل کریں، یعنی یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے۔ اگرچہ یہ حالت درجے میں اس شخص کے مقابلے میں کم ہے جو اس طرح عمل کرتا ہے جیسے وہ اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کرتا ہے، کوئی بھی کم نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سچے خوف کو اپنانے کا بہترین طریقہ ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، یہ رویہ انسان کو گناہوں سے روکے گا اور نیک کاموں کی طرف ترغیب دے گا، جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام طبرانی کی کتاب المعجم الکبیر نمبر 7935 میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس ذہنیت کو اپنانے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے سایہ عطا فرمائے گا۔ سربلند اللہ تعالیٰ کی الوہی موجودگی کا تذکرہ پورے قرآن پاک میں ہے، جیسے کہ باب 57 الحدید آیت 4۔ اب جہاں کہیں بھی ہوں وہ آپ کے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی احادیث میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی کے حقیقی شعور کو اپنانے کی تلقین فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری نمبر 7405 میں موجود ایک الہی حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہے جو اسے یاد کرتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ حل الاولیاء جلد 1 صفحہ 84 اور 85 میں امیر المومنین علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ وہ شان و شوکت سے کنارہ کش ہو گئے، مادی دنیا کا اور تنہا رات میں سکون ملا، یعنی لوگوں کی صحبت کے بجائے اللہ تعالیٰ کی صحبت طلب کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی کی بیداری کو اپنانا نہ صرف گناہوں سے روکتا ہے اور نیک اعمال کی ترغیب دیتا ہے، بلکہ یہ تنہائی اور افسردگی سے بھی بچاتا ہے۔ ایک شخص ذہنی صحت کے مسائل سے بہت کم متاثر ہوتا ہے جب وہ مسلسل کسی ایسے شخص سے گھرا رہتا ہے جو ان سے پیار کرتا ہے اور ان کی مدد کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر مخلوق سے کوئی محبت نہیں کرتا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہر طرح کی مدد کا ذریعہ ہے۔ لہذا فضیلت کے ساتھ کام کرنے سے کسی کے ایمان، اعمال، جذباتی کیفیت اور وسیع تر معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کو ان لوگوں کی طرح بننے سے گریز کرنا چاہیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان پر نظر رکھنے والوں میں سب سے زیادہ حقیر سمجھتے ہیں۔ یہ ایک شدید روحانی بیماری ہے جو اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے ساتھ ہر قسم کے گناہوں اور برے سلوک کی طرف لے جاتی ہے۔ جو شخص مسلسل نظر الہی کو یاد کرتے ہوئے نچلے درجے پر عمل کرتا ہے وہ آخر کار بلندی تک پہنچ جاتا ہے اور اس طرح زندگی گزارتا ہے کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے اور ان کی ظاہری اور باطنی حالتوں کا مسلسل مشاہدہ کر رہا ہے۔ اس طریقے سے زندگی گزارنا ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی مستقل اطاعت کو یقینی بناتا ہے۔ ایمان کی فضیلت کے دونوں درجے اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب کوئی اسلامی علم سیکھتا اور اس پر عمل کرتا ہے۔ جتنا زیادہ وہ یہ کریں گے اتنا ہی زیادہ وہ خدائی موجودگی سے آگاہ ہوں گے۔ اس طرز عمل پر ثابت قدم رہنا پھر ایمان کی فضیلت کا باعث بنے گا۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔